سب سے بلند ہے، اور وہ بلند کیسے ہے؟ جو رب کی شان ہے وہ مخلوق میں نہیں، اور جو مخلوق کا حال ہے وہ رب العالمین میں نہیں ہے۔ تعالی جد ربنا، اگر رب کی شان مخلوق میں مانی یہ مشرک ہے، اور اگر مخلوق والی شان رب میں مانے تو یہ ملحد ہے۔ توجہ ہے؟ رب کی شان مخلوق میں مانے یہ مشرک ہے، اور مخلوق کے احوال رب میں مانے یہ کیا ہے؟ ملحد۔ اور مسلمان کون ہے؟ جس کا عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، لیس کمثلہ شیء، اور کائنات والو اللہ جیسا کوئی نہیں اور کس سے جیسا وہ نہیں۔ اللہ جیسا، لیسا کمثلہ شیء، کوئی اللہ جیسا نہیں اور اللہ مخلوق جیسا نہیں، یہ معنی ہے لیسا کمثلہ شیء۔ کس طرح اللہ کو ماننا؟ تو وہ مسئلہ سمجھے۔ تعالی جدو ربنا، ہمارے رب کی تو بڑی شان ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی بیوی بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، اس میں سے کوئی نکلا ہی، اس کو مخلوق والی شان اس میں نہیں ہے۔ دیکھو دونوں باتیں آ گئی۔ لن نشرک، اللہ کی شان مخلوق میں نہیں مانیں گے، متخذ، مخلوق والے احوال اس میں نہیں ہے۔ یہ مخلوق کا حال ہے بیوی رکھنا، یہ مخلوق کا حال ہے اولاد جننا، مخلوق کے احوال اس میں نہیں، اور غیب جاننا، ما فوق الاسباب سننا، حاجتیں پوری کرنا، مشکلیں حل کرنا، اور ڈوبے بیڑے ترانا، قسمتوں کے فیصلے کرنا، یہ اس کی شان ہے کہ یہ شان اگر مخلوق میں مانی وہ مشرک ہے۔ شادی کرنا، مجبور ہو جانا، عشق بازی کرنا، میل ہو جانا، اور اجلت پسندی، یہ جتنے نقائص مخلوق کے، احوال مخلوق کے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی بیوی بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، یہ مخلوق کے احوال ہے۔ ولا ولدا۔ اب آخری بات ذرا سننا، قرآن کی عظمت بیان کی اور قرآن کا مسئلہ بیان کیا۔ لن نشرک بربنا احدا، اللہ کی شان بیان کی۔ اب رہ گئے مولوی اور پیر، جنہوں نے انہیں شرک میں لگا رکھا تھا، ان کے متعلق اپنا تاثر دیا کہ مہاراج جن کو ہم سمجھتے تھے یہ تو حضرت اقدس ہے، یہ تو بزرگ ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو شیخ الحدیث صاحب ہیں، یہ تو پیر طریقت ہیں، یہ تو شہباز ولایت ہیں، یہ تو فلانے فلانے ہیں، ہم تو بڑے ان کے عاشق بنے ہوئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں جنات کہتے ہیں یقولو بانہ کان یقولو صفی ہونا اللہ شتاتا انہ کان یقولو صفی ہونا۔ اور یار آج پتہ لگ گیا کہ جتنے ملا، جتنے پیر ہمیں شرک کی دعوت دینے والے اور غلط مسئلے بتانے والے، ہم سمجھتے تھے یہ بڑے بڑے شجوع ہیں، صفیوں نا، آج پتہ لگا ہے تو نرے کھوٹے، نرے گدے، صفیوں نا، نرے بے وقوف، نرے گدے، نرے احمق۔ ہم سمجھتے تھے حضرت جی ساری زندگی ان کے پاؤں چاٹے، حضرت جی ساری زندگی ان کی تھوکے چاٹی، حضرت صاحب ادھر بھی لعاب لگا دو، ادھر بھی لعاب، ان کے لعاب ہی برداشت کرتا رہا۔ آج پتہ لگا انہ کان یقول صفی ہونا، آج پتہ چلا ہم جنہیں بزرگ سمجھتے تھے،
ہم جنہیں اکابر سمجھتے تھے، ہم جنہیں اللہ والا سمجھتے تھے، ہمارا جن کے بارے میں یہ گمان تھا یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ اگر ہاتھ اٹھائے اس کے رد نہیں ہوتے، یہ بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑا علم کا پورا ڈرم ہے اور پورا گٹر ہے، جو ہم سمجھتے تھے یہ تو اتنا بڑا پادری، اتنا بڑا حبر و رہبان، آج پتہ چلو کانا سفیو نا، یہ تو نرا کھوتے دا کھوتا، نرا کھرکے دا کھرکا۔ سختی تو نہیں ہو رہی تو سفیو نا کا کوئی معنی ہے تو اور بتاؤ۔ اصل یہ وجہ ہوتی ہے جب قرآن آدمی سنتا ہے نا، جھوٹے ملا کے چنگل سے نکل جاتا ہے، جھوٹے پیروں کے چنگل سے نکل جاتا ہے، اور جب تک سچے پیروں اور جھوٹے پیروں میں فرق نہ ہو، جب تک علماء حق اور علماء ربانی کی پہچان نہیں کرو گے، جب تک فلمی ایکٹر، ڈسکو مولوی، تاجر مولوی اور پیسوں پر مسئلہ بیچنے والے ملا، تقریریں بیچنے والے ملا اور اپنی خطابت کو تجارت بنانے والے ملا اور نذرانے اور اپنی جھوٹی پیری مریدی کے پردے میں ملبوس شیاطین، جب تک آپ ان کو پہچانیں گے نہیں اس وقت تک سرگردان رہیں گے، کبھی اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ کو پہچاننا، پہچان اللہ کی وہ قرآن کے ذریعے ہوگی، اور کرانے والے علماء ربانیین ہوں گے جو قرآن سے تمہارے سینے کو منور کر سکتی ہے، قرآن کے ذریعے۔ یہ نہیں کہ میری تعلیم یا میرے استاد کی تعلیم یا فلانے کی تعلیم، نہیں، ہدایت کا منبع اور نور الانوار، نور علی نور، اس کا نام ہے قرآن۔ انا انزلنا الیکم نورا مبینا، حالانکہ نور خود مبین ہے۔ آگے پھر آؤ قرآن پڑھو، گھروں میں پڑھو، ترجمہ پڑھو، ترجمے دیکھو، اور خدا کے لیے قرآن کا مسئلہ مان لو۔ یہ قرآن کا جب مسئلہ مان لیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے، کچھ مولوی کہتی، مجھے کہتی کہ آپ کے پاس جو طالب علم پڑھتی یا آپ کے پاس جو مقتدی جاتی، آپ کے پاس جو 2 جمعے پڑھ لے، ہمیں تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ آپ یقین کریں کئی مولویوں نے مجھ سے یہ شکوہ کیا کہ 3 جمعے آپ کے پاس جو پڑھ لے، یا آپ کے پاس 1 ہفتہ کوئی طالب علم پڑھنے چلا جائے تو ہمیں تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا تم مسلمان بن کے دکھاؤ گا۔ میں نے کبھی کسی جہاں ان مولویوں کا نام لیا ہے؟ بھئی یہ مسلمان، پیروں شیروں کو تو ہم لیتی، لیکن خصوصاً جو آپ کے پاس جائے ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا آپ تجارت چھوڑیں، مسلمان بن کے دکھائیں۔ ہمارے طالب علم، ہمارے مقتدی اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کو مسلمان سمجھتی ہے۔ ہم نے انہیں مسئلہ پڑھایا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، لیکن تم مسلمان بن کے تو دکھاؤ۔ جب تم دین کے ڈاکو بن جاؤ گے تو ہمارے ساتھ، تم تو کہتے ہو پڑھنے والا، ہماری مجلس میں بیٹھنے والے کو بھی پتا چلے گا انہو کان یقول سفیھنا۔ ہمارے مجلس میں بیٹھنے والا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے وارثوں کی جو علامت ہے، آپ کی مجلس میں وہ جن آئے تو اپنے مولویوں کو پہچان گئے یا نہیں پہچان گئے؟ اور کہتے ہیں سفی ہونا، وہ ساڈے کھوتے گدے پہچان گئے، اس لیے ہم کسی کا نام نہیں، اور جب ہم نے نام لیا نا پھر پتہ چلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سے نام، ہمیں مجبور نہ کرو نام لینے پہ، لیکن یہ وہ زبان ہے جس نے ہر باطل کو اللہ کی توفیق سے چپ کرایا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے نمازیں شروع کی، لطیفہ ہے، نمازیں شروع کی تو کہتے ہیں کہ اس کے ڈنگر مرنے شروع ہو گئے، مرتے گئے، گائیں گئی، بھینسیں گئی، اونٹ گئے،
ایک چھوٹا سا اونٹنی کا بچہ تھا توڈا، وہ اونٹنی کا بچہ وہ قلعے پہ رینگ رہا تھا، آؤں کر رہا تھا، تو وہ لوٹا اس نے اٹھایا تھا، پھر آنا، اس نے کہا چپ کر اوئے، چپ کر، تو صرف 2 نفلوں کی مارے، چپ کر، تو 2 نفلوں کی مارے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زبان اہل شرک پہ چلے، اہل شرک کا آپریشن اس زبان سے ہو، اہل بدعت کا آپریشن اس زبان سے ہو، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں چھیڑے، لیکن جس دن یہ زبان چل گئی، خدا کی قسم آج تک تمہارا واسطہ نہیں پڑا، یہ زبان چلی تو تمہاری نسلیں بھی منتیں کریں گی۔